صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الشافی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار شفا دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں پیٹ کے درد کی وجہ سے مسجد میں لیٹا ہوا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، کیا تم بیمار ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، میں بیمار ہوں۔ آپ نے فرمایا، اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں اٹھا اور نماز پڑھنا شروع کر دی تو اس عمل سے میرے پیٹ کا درد ختم ہو گیا اور میں شفا یاب ہو گیا۔ اسی طرح ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نماز سے حدیث بیان فرما رہی ہے، نماز سے کھانا ہضم کیا کرو، حضور کا ارشاد پاک ہے، اور کھانا کھاتے ہی نہ سو جایا کرو، کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے تمہارے دل زنگ آلود ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم طبیب روحانی بھی ہیں، طبیب جسمانی بھی ہیں۔ علوم کی جتنی جہتیں، جتنی اقسام مستور یا غیر مستور ہیں، جو علوم دریافت ہو گئے ہیں اور جو ابھی دریافت ہونے ہیں قیامت تک، وہ سب سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھے اور آپ کو تمام علوم حاصل تھے۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی جو بیماریاں ہیں، وہ انسانی ذہن کی ہوں، وہ فکر کی ہوں، وہ جسم کی ہوں، ان سب کے جو علاج، جو کھانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غذائیں بتائیں، ان پر جن لوگوں نے عمل کیا، ان کی زندگیاں بڑی خوشگوار اور کامیاب گزری۔ مجھے یاد آتا ہے کہ گیری ملر نے جو اپنی مشہور کتاب لکھی امیزنگ قرآن، اس میں اس نے لکھا کہ 1400 برس پہلے کون سی لیبارٹری تھی عرب میں، کس نے بتا دیا تھا کہ شہد میں شفا ہے؟ آج جب ریسرچ ہوئی تو 800 قسم کی ایسی چیزیں ہیں جو شفا کی قسمیں شہد کے اندر ہیں۔ اب آج ماڈرن ریسرچ نے ثابت کیا کہ جی یہ جو سوپ ہے یہ پینا چاہیے، پتلا سوپ صحت کے لیے بڑا مفید ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے یہ فرما دیا۔ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی بہت پسند کیا، جو کو۔ زیتون کا آپ نے ذکر پاک فرمایا، زیتون پہ اب دنیا آئی کہ جی زیتون جو ہے یہ صحت کے لیے بڑا مفید ہے اور اس میں کولیسٹرول ہے ہی نہیں، بنتا ہی نہیں کولیسٹرول جو ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اجوا کھجور میں شفا ہے، دل کے لیے اس میں بہت فائدے ہیں۔ اب ثابت ہو گیا کہ جی اجوا کھجور ہی نہیں، اس کی گٹھلی جو ہے، اس کا پاؤڈر بھی جو ہے، پوری دنیا جو ہے وہ اس طرف لگی ہوئی ہے اور اس کو کھا رہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے شریف کے بارے میں فرمایا۔ اب کدو جو ہے اس پہ تو لیٹسٹ ریسرچ ہوئی تھی، تو ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیر کے بارے میں، زیتون کے بارے میں، کدو کے بارے میں، شہد کے بارے میں، بہی کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ دل کے لیے اتنی مفید ہے، بچے اس سے خوبصورت پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ماں جو ہے وہ فیملی وے پہ ہو تو اس کو بہی کا مربع صبح خالی پیٹ کھلایا جائے، وغیرہ وغیرہ، اتنی چیزیں ہیں۔ لہسن کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ بہت اچھا ہے، بیماریوں کا علاج ہے، آج بلڈ پریشر کا علاج، آج ہارٹ کی جو بیماریاں ہیں، کولیسٹرول کے جو معاملات ماڈرن دنیا میں ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع جو ہے ناظرین کرام یہ بڑا اہم ہے، قرآن، طب نبوی اور سائنس، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اور اس پہ میرے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں تینوں ہی بڑی اہم شخصیات ہیں اور اس سبجیکٹ پہ ماہرین ہیں۔ پہلے میرے مہمان ہیں جناب حکیم سید الغفار آغا صاحب۔ آغا صاحب کو کون نہیں جانتا،
مختلف چینلز پہ آتے ہیں اور ان کا یہ سبجیکٹ ہے بڑا زبردست. ان کے ساتھ دوسرے بہت سینئر آفسر ہیں لیکن ڈاکٹر ہیں پیشے کے اعتبار سے, ڈاکٹر محمد آصف جا بڑی مخلوق کی خدمت مفت کر رہے ہیں. اسی طرح میرے تیسرے مہمان جو ہیں کیپٹن ریٹائرڈ جہانگیر, سینئر آفسر تھے گورنمنٹ میں اور ریٹائر ہوئے. ان کا بھی بڑا وسیع مطالعہ ہے. میں ابتدا کر رہا ہوں جناب حکیم سید عبدالغفار صاحب سے. قرآن کے بارے میں حکیم صاحب آیا ما و شفاء و رحمت للمؤمنین, مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. اور قرآن حکیم نے بھی ہمیں بتایا کہ کس طرح کھاؤ, حلال کھاؤ, کم کھاؤ, یہ ساری چیزیں. جی شہد کے بارے میں آپ نے جو فرمایا کہ اب جو جدید تحقیق ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ بہت سارے امراض کا علاج ہے, اور جدید تحقیق ابھی کوئی 1-1.5 ہفتہ پہلے میں پڑھ رہا تھا, اس میں چند ایسے اجزاء اب دریافت ہو رہے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ کینسر کے جراثیم کو ختم ہی نہیں کرتے بلکہ ہمارے جسم میں پیدا ہونے والے فری ریڈیکلز کو بھی ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان. لیکن ایک چھوٹی سی بات آپ نے فرمائی, میں اس کو تھوڑا سا آگے لے جانا چاہتا ہوں کہ شہد کو اگر میں کہتا ہوں کہ جی شہد کو گرم پانی میں ملا کر اس میں لیمو ڈال کر کے پیو تو اس سے وزن کم ہوتا ہے, تو یاد رکھیے یہ حکیم عبدالغفار آغا کی حکمت ہے. لیکن اگر آپ شہد استعمال کرتے ہیں اس میں انگلی ڈال کر نکالتے ہیں اور چاٹ لیتے ہیں تو یہ حکم ربی ہے. واہ سبحان اللہ. اس جس چیز کو اللہ رب العزت نے شفا قرار دیا وہاں میری حکمت چلے گی یا اللہ کا حکم؟ واہ. اگر اللہ کا حکم چلنا ہے تو بس انگلی ڈالیے, نکال کے چاٹ لیجئے, اور یہی شفا کا ذریعہ ہے. میرا ایمان ہے کہ اس کے اور آپ کے درمیان کوئی چیز مزید نہیں آنی چاہیے. میں بالکل مختلف بات کہہ رہا ہوں. بڑی اعلیٰ بات کیا آپ نے. 3 دفعہ چاٹے مہینے میں کوئی, تو اس کا مطلب ہے انگلی سے چاٹے. انگلی سے چاٹے. اور دوسری بات, یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ میری انگلی اگر میں شہد میں ڈال کر نکال لوں تو ممکن ہے کوئی بیکٹیریا شہد میں چلا جائے. ہاں, بیکٹیریا اگر چلا جائے اور شہد میں جا کر زندہ رہ جائے تو پھر وہ شہد کیوں؟ واہ واہ واہ, ٹھیک ہے. شہد میں اگر بیکٹیریا زندہ رہ جائے اسی وقت مر جائے, شہد کیوں؟ دراصل بات یہ کہ اس نیکٹر کے اندر شوگر کتنی ہے اور شہد کی مکھی کس موسم میں کس پھل سے بنا رہی ہے, کس پھول سے بنا رہی ہے, اس کے اندر بہت ساری اختلافی مسائل ہیں, بہت ساری چیزیں مختلف ہیں. مثلا اچھا اگر ایک مکھی اس باغ میں ہے جس باغ میں گلاب لگا ہوا ہے, اس شہد میں گلاب کی خوشبو آ جائے گی. ٹھیک. اگر ایسے باغ میں ہے جہاں پر کلونجی سے وہ تمام رس چوس رہی ہے تو پھر اس شہد میں کلونجی کے اثرات بڑھ جائیں گے. ٹھیک. اگر بیری ہے تو اس کے اندر اس نیکٹر میں جو گلوکوز ہے اس کی مقدار آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی اور شوگر کے پیشنٹ بیری کا شہد استعمال کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر میں بات کر رہا ہوں تو پھر یہ تمام چیزیں خالص کی بات ہو. خالص کی بات. جی اگر میں دل کی بات کر رہا ہوں اور آپ دل کی بات کر رہے ہیں کہ اس نے دودھ کیسا پیا ہے تو پھر وہ دودھ بھی خالص ہے اور وہ خوراک بھی خالص. ڈاکٹر صاحب, آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں بھی شفا, آپ کے لعاب دہن میں بھی شفا, آپ کے دست پاک میں بھی شفا, آپ کے لمس میں شفا, آپ کے سانس میں شفا, آپ کی باتوں میں ہر بات میں شفا. جی طب نبوی کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست موضوع پہ آج مجھے بلایا اور حکیم صاحب نے بات کی. میری کتاب دعا گزار شفا کی جو بنیاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر بیماری میں کے لیے شفا ہے, اور جب بیماری میں دعا کا اثر بیماری کی ماہیت کے مطابق ہو جاتا ہے تو شفا مل جاتی ہے. اچھا, تو آپ کی باتوں اسی بیس پہ میں نے کہ دوا غذا اور شفا, کہ اگر کسی دوا کو بیماری کے مطابق غذائی احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کیا جائے تو شفا حاصل ہو جاتی ہے. ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کسی ملک کے بادشاہ نے آپ کے ہاں ایک بندہ بھیجا کہ حکیم کو بھیجا کہ جا کے بیماروں کا علاج کریں. تو چند دن کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا حضرت کہ میرے پاس تو کوئی مریض ہی نہیں آیا. انہوں نے کہا جی میرے صحابہ کرام رضوان اللہ جو ہیں وہ جب بھوک لگتی ہے پھر کھانا کھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے, آپ نے فرمایا
کہ جب کھانا کھانے لگو تو بھوک رکھ کر کھاؤ، اور کھانا کھاتے وقت پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک کھانے کے لیے، ایک ہوا کے لیے، اور ایک پینے کے لیے. جب اس طریقے سے کھانا کھایا جائے تو بیماری ہوگی نہیں. اور پھر آپ نے والتین والزیتون وطور سینین، 3 کا ذکر، انجیر کا ذکر. انجیر سر آپ کسی کو اگر مطلب کرونک کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے تو وہ سوکھے ہوئے انجیر کھا لے، کچھ بھی نہیں ہو تو انشاءاللہ قبض کبھی بھی نہیں ہوگی. اور سر زیتون کا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہیں، قرآن میں بھی ذکر ہے کہ آپ نے بھی شروع میں فرمایا کہ زیتون کا تیل اتنا اکثیر ہے کہ کسی کو اگر دائمی قبض ہو رہی ہوتی ہے، وہ ہو گئی ہو، تو وہ 2 چمچ نہار منہ لے لے. اور اچھا عرب میں آپ جائیں، ترکی میں جائیں، وہاں وہ زیتون کا تیل اس طرح استعمال کرتے ہیں، وہاں دل کے امراض ہوتے ہی نہیں ہیں. اچھا، کیونکہ نہ ان میں کولیسٹرول ہے نہ کچھ ہے. یہ تحقیق آئی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں 1400 سال پہلے بتا دیں، کلونجی کا آپ نے فرمایا کہ ہر بیماری موت کے سوا اس میں شفا ہی شفا ہے. کلونجی اور پھر دوسری چیزیں، کدو کا آج بتا رہے ہیں کہ یہ مطلب ہے کدو کھانے سے وزن بھی کم ہو جاتا ہے، پیٹ بھی نہیں پھولتا، پیٹ کی بیماریاں بھی نہیں ہوتی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات فرامین اور قرآن حکیم کو پڑھتا ہے تو وہ شفا ہے، تو وہاں سے اس کو ایسے نسخے مل جاتے ہیں. جی ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے عالم انسانیت جو تھا وہ توہم پرستی اور اس طرح کے جو فال، نحوست، شگون، اس طرح کی شعبدہ بازیاں، جادو ٹونا، اس کا شکار تھے. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو دین فطرت ہے، تو اس کی ہر بات درست ہے. اب جو مستشرقین نے اس کے اوپر بہت زیادہ ایک طرح کا حملہ کیا کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں جن میں غذا کے بارے میں، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کے بارے میں تحقیق کر کے اس طرح کی چیزیں ڈھونڈنے کی، کوئی نقص نکالنے کی کوشش کی، اور قرآن پاک میں جو سائنسی اہمیت کے جو واقعات ہیں ان کا انالیسس کیا، اور پھر بائبل کے ساتھ بھی انالیسس کیا. تو مورس بکائے کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے دی بائبل قرآن اینڈ سائنس. دی بائبل دی قرآن اینڈ دی سائنس. ہاں، دی بائبل دی قرآن اینڈ سائنس. انہوں نے بہت کچھ اس کے اوپر لکھا ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر ہارون یحییٰ کی کافی کتابیں ہیں، بہت ویسے لائق آدمی ہارون یحییٰ، انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ زبان نبوت سے جو چیز ادا ہوئی تو اللہ کا حکم ہے، اس میں شفا ہے. آج کی سائنس نے وہ چیزیں ثابت کی کہ جی بالکل درست ہے. مثال کے طور پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے بخار تھا، طبیعت خراب تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی میرے اوپر چھڑکا، مجھے اس سے افاقہ ہوا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الوفات میں 7 پانی کے مشکیزیں اپنے اوپر ڈلوائے، اور آپ اپنے چہرہ مبارک پر پانی ہاتھ اور کپڑا تر کر کے اپنے چہرہ مبارک پر ملتے رہتے تھے. ٹھیک. پھر ایک اور چیز آپ نے تلبینہ کا ذکر کیا. تو جو روحانی اور جسمانی بیماریاں ہیں دونوں کا علاج دین میں موجود ہے. تو فرمایا کہ جو لوگ میت کے ساتھ جو روتے جا رہے ہیں، جن کو غم ہوا ہے، ان کو تلبینہ جو ہے یہ کھلاؤ، اس میں ان کے لیے وفا ہے، شفا ہے. اسی طریقے سے جس طرح فرمایا کہ وبا کی جب ایپیڈیمکس، اینڈیمکس، طاعون وغیرہ اس طرح کی امراض آ جاتی تھی تو فرمایا کہ جس شہر میں اس طرح کی وبا وہاں جاؤ نہیں، اور اگر جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پھوٹ چکی ہے تو وہاں سے آپ نکلو نہیں. یہ بھی ہے. اس کے اندر چھوٹی سی اگر سائنٹیفک حکمت اگر آپ تلاش کریں تو اندازہ ہوگا کہ جس ایریے میں کوئی بھی وبا آ گئی ہے وہاں پر وہی لوگ باقی ہیں جن کے اندر باڈی ریزسٹ کر گئی ہے، ان کے اندر اینٹی باڈیز بن گئی ہیں، اینٹی باڈیز بن گئی ہیں، آپ محفوظ ہو گئے ہیں. اگر آپ وہاں سے نکل کر جائیں گے تو آپ جراثیم کہیں اور لے جائیں گے اور وہاں شروع ہو جائے گی. تو کوارنٹینہ کا جو تصور ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پہلی مرتبہ. اچھا حکیم صاحب، یہ عود ہندی کیا ہے؟ اس کی آپ نے بڑی تعریف فرمائی کہ اس کو سونگا کرو عود ہندی کو اور اس کو استعمال کرو. عود یہ خوشبو وغیرہ، خوشبو والا. اچھا. اور یہ پوری دنیا میں سب سے بہترین جو ہے وہ ہند میں ہی ہے. اچھا. وہ ویرپن کا نام اگر کسی نے تاریخ میں سنا ہو، بہت بڑا ڈاکو ہے، اور ابھی تھوڑے دن پہلے، تھوڑے عرصے پہلے مارا گیا. یہ اس کا پورا ایریا یہ وہی تھا، اور پوری دنیا میں اس وقت اود کی سب سے بڑی سپلائی ہے وہیں سے، اور انڈیا سے وہ مشہور عود ہندی کے نام سے ہی. مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دیجیے، ڈاکٹر صاحب نے سندل بھی زیادہ اصلی یہی ہے کشمیر میں اور انڈیا میں.
انڈیا کے ایک مخصوص علاقے میں سب سے اصلی ہے، اس کے بعد اسے کہیں اور لے جا کر اگایا گیا ہے اور اس کا ماحول کمپیریٹیولی بہتر مل گیا تو وہاں اگ ضرور گیا، لیکن وہ خوبی جو اس علاقے کی تھی وہ نہیں۔ اچھا جی، کھجور کو تل کے ساتھ ملا کے، اسی طرح آپ نے فرمایا اخروٹ جب کھاؤ تو پنیر بھی کھاؤ، یعنی ایک گرم چیز کھاؤ اور ایک اس کے ساتھ ٹھنڈی یا معتدل بھی، بیلنس کرنے کے۔ ہاں جی، تھوڑا سا آغا صاحب نے بات کی، بتاؤں کہ کمیونیکیبل ڈیزیزز کی آج تھیوری آئی ہے کہ جی کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ہے نا وہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا، اس وقت کون سی لیبارٹری تھی؟ اس وقت کوئی لیبارٹری نہیں تھی، کوئی تھیوریز نہیں تھی، کوئی سٹڈیز نہیں تھی، نہ ایپیڈیمک کی نہ اینڈیمک ڈیزیز کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر کسی کو ہو جائے تو وہ ادھر ہی رہے اور چھوڑ کے نہ جائے تاکہ وہ کمیونیکیٹ نہ کرے آگے سے۔ اچھا جی، اپنا کپتان صاحب رات کو بھی ارشاد فرمایا کھانا رات کو کھایا کرو، رات کو کھانا کم کھایا کرو اور کھانا ہضم کر کے واک کر کے اس کے بعد سویا کرو۔ ہاں، آپ ذرا جو مسئلے اس سے بڑھاپا جو ہے وہ رک جاتا ہے، ایجنگ، بالکل جو یہ رنکلز پڑتے ہیں سکن کے اوپر اور جو نفسیاتی بیماریاں ہیں ان سے بڑی نجات ہے، بالکل قلب کو سکون ملتا ہے۔ آپ طہارت کا ہی ذرا بیان آپ اس کے اوپر ذرا سا غور کریں، وضو کو ہی لے لیں آپ، ٹھیک ہے، اس میں کتنی شفا ہے۔ واہ، طہارت کا اسٹڈی اتنی کیا انگریزوں نے، اور مثال کے طور پر مسواک اس کا حکم دیا آپ نے، ٹھیک، نماز پنجگانہ جس نے پڑھنی ہے یا جس نے تلاوت کرنی ہے وضو کرے گا، چہرے پہ پانی ڈالے گا، اس سے آنکھیں واش ہو جائیں گی، ناک واش ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہمارے پوائنٹس ہیں، کان ہے، ناک ہے، آنکھ ہے اور منہ ہے، یہ تو بیکٹیریا کے بڑے واضح اوپن دروازے ہیں، اوپن دروازے ہیں، تو ان کی 5 ٹائم اس کو واش کرتے رہیں۔ اچھا کھمبی دیکھ لیں، کھمبی آپ مشروم جس کو کہتے ہیں، عربی میں کمات کہتے ہیں، اس کے استعمال سے فرمایا کہ آنکھ کو اس کا پانی آنکھ میں ڈالیں تو شفا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ چائنا، جاپان اور یہ جو ممالک ہیں وہاں بہت استعمال ہے، مشروم کا استعمال بہت کرتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کی جو آنکھ کی جو ایوریج جو ان کی صحت ہے، بینائی ہے، جو آنکھ کی بیماریاں وہاں پر کم ہیں، ٹھیک، تو یہ تو عمل کرتے جائیں۔ اب تو ساری ریسرچ اس بات پہ ہوتی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کیا ادا ہوا، کیونکہ حکم خدا بندی ہے تو اٹل ہے، معمولات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آج کا ہم لوگ تساہل کا شکار ہو گئے ہیں، چلتے پھرتے نہیں، چلتے پھرتے۔ بیڈ بھی جو ہے اگر سرانا اونچا کرنا ہے تو کوئی بٹن ہاتھ میں آ جائے، کوئی ریموٹ کنٹرول ہو، اٹھ کے ٹی وی کا والیوم بھی نہ چھیڑنا پڑے، تو تھوڑا سا چلنا پھرنا۔ اب کسی بھی مرض کا بلڈ پریشر اور ذیابیطس، شوگر، اس کے لیے تو ڈاکٹر باقاعدہ طور پر بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا لبلبا اگر تو انسولین کی جو پروڈکشن ہے وہ ٹھیک ہے تو پھر تو باقی کی شوگر تو واک سے ہی کنٹرول ہو جاتی ہے۔ تو یہ اپنے معمولات میں تھوڑا چلنا پھرنا، اس چیز کو بھی ذرا شامل کیا جائے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جس کو کوئی بھی تکلیف ہے روحانی جسمانی، تھوڑا سا اپنے معمولات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے ساتھ موازنہ کرے اور کمپیئر کر کے دیکھتا جائے کہ کہاں پر ہے، تو خود ڈاکٹر ہے انسان۔ تو یہ جو ہے کہ وہ کھانا چاہیے سری پائے زبردست قسم میں، رات کو بھی فلانے پائے کھانے ہیں، وشربو ولا، تو صرف اسراف نہ کریں، زیادہ نہ کھائیں، منع نہیں ہے، حلال چیزیں کلو طعام حل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، ہر شے جو اللہ پاک نے بنائی وہ حلال بنائی، اور سوائے ان چیزوں کے جو حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حرام چیز میں، نجس چیز میں شفا نہیں ہے۔ وزن زیادہ ہے، جن بچیوں کا وزن کم ہے وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کا میٹابولک ریٹ بہت اچھا ہے۔ اچھا، اور اس میں تھوڑی سی ترمیم کروں کہ جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، پہلے ایک سائنسی اصول طے کر لیں کہ میٹابولک ریٹ بڑھانے سے وزن کم ہوگا یا میٹابولک ریٹ کم کرنے سے وزن کم ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر میٹابولک ریٹ بڑھانے سے کم ہوگا تو خدا کے لیے ڈائٹنگ کے نام پر بے وقوف بننا چھوڑ دیں۔ ڈائٹنگ کا مطلب مینجمنٹ آف فوڈ ہے، ڈائٹنگ کا مطلب کھانا چھوڑ دینا کبھی بھی نہیں۔ تو یہ تو لوگ سب یہی کر رہے ہیں، ڈائٹ بالکل غلط ہے۔ مینجمنٹ آف فوڈ کیجئے، ریکوائرڈ کیلوریز آف ریکوائرمنٹ آف دا باڈی وہ پوری کیجئے، ریکوائرمنٹ باڈی کی جتنی بھی اجزاء ہیں وہ تمام لیجئے، لیکن اپنی کیلوریز کو مینٹین کیجئے۔ جب تک آپ کیلوریز مینٹین نہیں کریں گے وزن کم نہیں ہوگا، اور وزن اگر کم ہونا کرنا ہے تو کم سے کم کھانے کے بیچ میں وقفے کم رکھیے۔ اگر آپ نے صبح ناشتے میں تھوڑی سی ایکسرسائز کا لیا اور رات تک ہوا کھاتے رہے تو وہ ہوا آپ کو پھلا دے گی۔ ٹھیک،
دیکھیں جی وزن کم کرنے کے لیے میں تھوڑی سی بتا دوں بہت مختصر ہاں جی یہ کہ ایک تو کاربوہائیڈریٹس کم سے کم استعمال کریں, مٹھائیاں استعمال نہ کریں, کولا ڈرنکس استعمال نہ کریں, اور زیادہ سے زیادہ سبز گرین لیفی ویجیٹیبل, سبز پتوں والی سبزیاں وہ استعمال کریں, کھانے میں سیلڈ کا زیادہ استعمال کریں, اور سیر کو معمول بنائیں. ٹھیک, تو انشاءاللہ اس سے نماز کو بھی جی نماز تو. اور مجھے لینی ہے بریک. ناظرین کرام بہت مختصر بریک, بڑے اہم نسخہ جات آج میرے اسکالر بتا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی شاہ جی پہلے بتائیں بیماری کیوں پیدا ہوتی ہے. میں ایک بات عرض کر دوں, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لکھا ہوا ہے بائبل میں, جو بندہ آتا تھا نا تو پہلا وہ یہ سوال کرتے تھے, مریض آتے تھے لوگ اپنی ضرورت کے لیے, ڈو یو بلیو, کیا تم یقین رکھتے ہو جو میں بات کہوں گا. جب وہ کہتا تھا ہاں یس, تو اگلی بات کہتے تھے, اس کو دم کر کے کہتے تھے گو اینڈ سن نو مور, جاؤ اور گناہ نہ کرو. تو بیماری پیدا کی ہوتی ہے, یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم غازی صاحب, آپ نے جو سوال فرمایا کہ بیماری کیوں پیدا ہوتی ہے, اگر انسان میرے کریم آقا تاجدار البوجم شفیع معظم رحمۃ اللہ کے ارشادات عالیہ کو اپنا لے تو بیماری پیدا ہوتی ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. بیماری پیدا ہی تب ہوتی ہے جب وہ راستے سے بھٹکتا ہے, دائیں بائیں ہو جاتا ہے, تب بیماری پیدا ہوتی ہے, ڈیویٹ کرتا ہے. جی تب بیماری پیدا ہوتی ہے. اگر وہ سیدھی راہ پہ چلتا رہے جو میرے نبی علیہ السلام نے جو متعین فرمایا, تو پھر بیماری پیدا ہوتی ہی نہیں ہے. سبحان. بارگاہ رسالت مآب میں ایک طبیب کو بھیجا گیا تھا کہ تم وہاں جاؤ اور مسلمانوں کا علاج کرو. وہ ایک عرصہ تک طبیب بارگاہ رسالت مآب میں رہا, پھر وہ واپس خالی ہی چلا گیا, کہنے لگا وہاں تو کوئی بیمار ہوتا ہی نہیں ہے. وہ کلدہ بن حارث غالباً اس کا نام تھا, مجھے حارث بن کلدہ وہ اور ہیں, وہ اور حکیم ہیں, وہ بنو ثقیف کے حکیم تھے نا, حارث بن کلدہ جو تھے, انہوں نے بھی کہا تھا جی میں جا رہا ہوں دکان بند کر, کوئی بیمار ہی نہیں آتا. اس لیے میرے کریم آقا رسول عربی نے جو ہمیں دین متین عطا فرمایا, جو طریقہ کار اختیار فرمایا میرے خود آقا نے اور جو صحابہ کو, اب دیکھیے کتنی ایک عرفہ ترین بات ہے کہ میرے کریم فرماتے ہیں کہ معدہ ایک حوض کی مانند ہے اور اس سے پورے جسم کو سپلائی ہوتی ہے جو غذا. تو میرے کریم نے فرمایا کہ معدہ درست ہوگا تو سارا بدن ہی درست ہوگا, اگر معدہ بیمار ہو جائے گا تو سارا بدن بیمار ہو جائے گا. اور معدے کو بھرنے کے لیے شاہ فرمایا کہ بدترین برتن جو انسان بھرتا ہے وہ معدہ ہوتا ہے. اگر تم بھرنا ہی چاہو تو 1/3 حصہ کھانے کے لیے اور 1 حصہ پانی کے لیے اور 1 حصہ سانس لینے کے لیے, تندرستی کے لیے. میرے اور آپ کے کریم آقا رسول متشم رحمت عالم کے جو بیٹھنے کا انداز تھا نا کھانا تناول فرمانے کے لیے, وہ دایاں گھٹنا کھڑا کر کے آپ تشریف فرما ہوا کرتے تھے. اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ معدے پر تھوڑا سا بوجھ پڑ جاتا ہے, اور انسان کھانا زیادہ بھی کھانا چاہے تو جب وہ سیدھا ہو کے بیٹھتا ہے تو نہیں کھا سکتا, محسوس ہوتا ہے کہ ابھی الحمدللہ تعالیٰ گنجائش باقی ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا دوسرا فائدہ بھی یہ ہے کہ میرے پاس ایک مریض آیا تھا, اس نے مجھے کہا کہ مجھے پینڈس کا درد ہے, اور اپنی الٹی جانب ہاتھ لگایا, لیفٹ ہینڈ ہاتھ لگایا, پینڈس کا درد ہے. تو میں نے اسے بتایا کہ بھائی جان پینڈس بائیں طرف نہیں ہوتی, دائیں طرف ہوا کرتی ہے. اس سے سوال کیا وہ کیا ہوا کرتی ہیں, میں نے تشریح کی کہ پینڈس یہ چیز کا نام ہے. جب میں نے اسے بتایا نا کہ ایک آنت ہوتی ہے جو زائدہ دودھ یا اس کو عربی میں کہتے ہیں, ایک الگ ہوتا ہے وہ چنگلی کی طرح ہوتا ہے,
تو اس کے آگے سوراخ نہیں ہوتا ہے، ادھر سے کھانا جاتا ہے، ادھر ہی سے واپس آتا ہے. ٹھیک. تو شخص نے سوال کیا شاہ صاحب اگر اس میں کھانا چلا جائے تو نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اب میں اسے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ منہ میں ہاتھ ڈال کر اس کو دبا لو. صحیح. تو میرے ذہن میں اچانک ہے کہ میرے کریم آقا نے جو دایاں گھٹنا کھڑا کر کے کھانا تناول فرمایا نا، مشینی اذان میں میکینیکل انداز میں اس پر دباؤ پڑے گا، جتنا اس کے اندر کھانا ہوگا وہ سارے کا سارا نکل جائے گا، پینڈس کا درد کبھی زندگی میں ہوگا ہی نہیں. واہ سبحان اللہ. کتنا اعلیٰ ترین طریقہ ہے میرے کریم آقا کا، اس لیے رب کریم ارشاد. اچھا، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی دسترخوان کو سب چیزوں سے زینت دو. جی آج ساری دنیا کہتی ہے سیلڈ، جس ڈاکٹر کے پاس جاؤ وہ کہتا ہے سیلڈ پہلے کھایا کرو کھانے. جی سب چیزوں کے ساتھ، یعنی یہ جو ہم سلاد وغیرہ استعمال کرتے ہیں، دھنیا وغیرہ ہوتا ہے، پودینہ ہوتا ہے، یا دیگر وہ سبز چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو استعمال کرنا بہت ہی مفید ہے. لیکن اس سلسلے میں محترم غازی صاحب ایک چیز کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. بعض اوقات اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں، بیکٹیریا ہوتا ہے، اس کو. ہاں جی، ان کو دھونا ضرور چاہیے، ٹھیک، صاف کر لینا چاہیے اور پھر ان کو استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک. اور یہ آج طب جدید کے مطابق بھی بعض سبزیاں ایسی ہوتی ہیں جب ان کو پکایا جاتا ہے تو بہت سارے وٹامنز جو ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے بطور ہربلسٹ، کس طرح کی غذا جو ہے وہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں سمجھا ہوں آرگینک فوڈ. جی اچھا، آرگینک ایز سچ کہہ سکتے بالکل پیورسٹ فارم، کہ اس پہ نہ کوئی ملاوٹ ہے نہ کوئی چیز. ایسا جس طرح سے یہ بات ہے کہ اپنے دسترخوان کو ہری چیزوں سے سجاؤ. ٹھیک. محترم نے جس طرح بات کی کہ ہری سبزیاں کھانے سے پہلے دھو لینی چاہیے. ٹھیک، اچھی طرح دھونا. اچھی اس کی ایک ٹپ دے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم طب نبوی پہ بات چلیں. کہ جب بھی آپ کوئی بھی پھل لے کے آئیں، سبزیاں لے کر آئیں، تو اس میں سرکہ، پانی اور 2-3 قطرے آپ اسینشل آئل کے ڈال دیں، دار چینی کے. اچھا. یہ 3 چیزیں آپ ملا کے رکھ لیں، ایک محلول سا بن جائے گا. دار چینی کا آئل، سینمن آئل جس کو ہم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سینمن آئل. اچھا ٹھیک. اس کے چند قطرے سرکہ اور پانی ہم وزن ملا کے اس کا ایک محلول بنا لیں. ٹھیک. اس میں آپ ساری سبزیاں، گوشت، پھل الگ الگ چیزیں بھگو کے رکھ دیں اور 15 منٹ کے بعد آپ دھو لیں. تو ہر طرح کا کیمیکل، ہر طرح کے جراثیم، ایون مائکروبس جو ہوتے ہیں، مائکروبیلس جو آرگنزمز ہوتے ہیں، وہ تک اس سے ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. طب نبوی کے حوالے سے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے کہا گیا کہ 3 حصے کھاؤ، تو اب سائنس نے اس کو پروف کر دیا ہے کہ آپ نے جتنا کم کھائیں گے اتنا آپ کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا، اور جتنی آپ بسیار خوری کریں گے اس سے آپ کو نقصان ہوگا. تو بیلنس جو سا ہے زندگی میں، خوراک میں، وہ بہت ضروری ہے. نمک کا بھی آتا ہے ڈاکٹر صاحب. نمک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کھانے سے شروع میں نمک استعمال کرو. جی بالکل. نمک اب جس طرح سے ہم آج کل ہمالین سالٹ کی بات ہو رہی ہے، پنک سالٹ جس کو کہتے ہیں، تو یہ والا وہ نمک مانا جا رہا ہے جو پیکٹوں میں آتا ہے، آیوڈائز والا وہ نہیں، جو سا ریفائنڈ ہے وہ نہیں، لیکن جو سا ہماری کان سے نکلتا ہے اور اس کو اگر ہم چاٹتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی اب نئی تحقیق یہی ہے کہ اس میں بھی اتنے منرلز ہیں جو آپ کے اعصاب کو، آپ کے مسلس کو اسٹرینتھن اپ کرتے ہیں اور آپ کے جو سا ہاضمہ ہے اس کو بہتر کرتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو ان سے طب نبوی میں ہیں وہ اب ثابت ہوتی جا رہی ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. ان ٹیون ود انفینٹ یہ کتاب ہے R.W. ٹرائن، ڈاکٹر کی، کمال کی. اس نے لکھا ہے بنیادی طور پہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ہر بیماری جو ہے یہ بنیادی طور پہ گناہ سے پہلے روح کی بیماری وہاں سے ابتدا کرتی ہے، پھر وہ جسم میں اس کا اظہار ہوتا ہے. وہ کہتا ہے دی مائنڈ از نیچرل پروٹیکٹر آف دی باڈی. Vice of all sorts produces leprosy and other diseases in the astral body, soul which reproduces them in the physical body. Anger changes the chemical properties of the saliva to a poison dangerous to life. Sudden and violent emotions not only weaken the heart but sometimes cause insanity and death. میں ترجمہ کر رہا ہوں اپنے جو حضرات انگریزی نہیں جانتے. دماغ جسم کا فطری محافظ ہے. ہر قسم کا گناہ جسم لطیف میں برس اور دیگر امراض پیدا کرتا ہے، اور پھر یہی امراض جسم خاکی میں منتقل ہو جاتے ہیں، یعنی روح کی بیماری جسم میں منتقل ہوتی ہے. کہتا ہے غصے سے تھوک کے اجزائے ترکیبی میں خطرناک زہر پیدا ہوتا ہے، اور فوری اور شدید اشتعال جو یکدم غصہ آتا ہے اس سے نہ صرف دل کمزور ہوتا ہے بلکہ دیوانگی اور موت کا خطرہ ہو سکتا ہے. اور اس طرح میں نے اس کی کتاب پڑھی، اس میں بے شمار مثالیں ہیں کہ بچہ جو تھا وہ غصے سے، ماں نے بہت غصے میں تھی اور دودھ پلایا تو بچے کی فوری ڈیتھ ہو گئی. تو یہ جو ہے بیماریاں
ان سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، گناہ سے بچنے کے پہلے بچنا چاہیے۔ انجیر کے فائدے، انجیر اور زیتون کی اللہ نے قسمیں کھائیں۔ ہاں جی بالکل، بلا شک و شبہ رب کی فرمت والتین والزیتون وطور سینہ سورۃ التین میں انجیر اور زیتون کی اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قسم ذکر فرمائی ہے، ٹھیک، اور یہ جنت کے پھلوں میں سے پھل ہے، زیتون بھی اور انجیر بھی، یہ دونوں تو ظاہر ہے جو جنت کا پھل ہے اس کے اندر کتنی خصوصیات اللہ تعالیٰ جل وعلا رکھی ہوں گی۔ اگر یہ دنیا کی انجیر کو جنت کا پھل نہیں کہا جا سکتا، مسلمان بھی کھاتے ہیں، کافر بھی کھاتے ہیں، لیکن پھل جنت کا ہے جو جنت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو انجیر فائدہ اس کا، جی انجیر کے بے شمار فوائد ہیں۔ انجیر معدے کو صاف کرتی ہے، چہرے کو جلا دیتی ہے، بواسیر کو یہ ٹھیک کرتی ہے، آنتڑیوں کے سدوں کو کھولتی ہے، اور انجیر میں یہ پتے کے اندر پتھری پیدا ہو جاتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے بھی انجیر بہت زیادہ مفید ہے۔ ٹھیک ہے، اگر انجیر کا تسلسل کے طرح سے استعمال کیا جائے تو اس کے جو فائبرز ہوتے ہیں وہ معدے کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں، معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اچھا، ہمارے علاقے میں کالی انجیر ہوتی ہے، اور ادھر چترال کے علاقے میں وہ سفید انجیر ہوتی ہے۔ سفید انجیر دونوں بڑی مفید ہیں، دونوں جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر فرمائی اس کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، شوگر ہے، اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے، اس کا کوئی حل بتائیں۔ اس کا سب سے اچھا جو ان سے حل ہے وہ ہمارا یہ جو، جس کے ابھی ہم بات کر رہے تھے، تلبینہ جو بنایا جاتا ہے، جو کے بارے میں جو ان سے اب نئی ریسرچ آئی ہے، یہ اینٹی ڈپریسنٹ ہے، غم سے، تکلیف سے، ڈپریشن سے، نیند کی کمی سے، ان سب چیزوں سے یہ محفوظ رکھتی ہے، اور اعصاب کو یہ مضبوط کرتی ہے۔ اس کی ہومیوپیتھک میں بھی ریمیڈیز آتی ہیں اور اس کی ہربل میں بھی بنتی ہیں۔ تو اگر یہ جو کا استعمال کریں ساتھ کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ جیسے انجیر ہے یا کھجور ہے تو ان کو اعصابی کمزوری انشاءاللہ نہیں تو ہوگی۔ شوگر کے ساتھ کھجور کا ذرا استعمال سمجھا دیں۔ کھجور دیکھیں، اب شوگر کے لیے بھی یہی بات ہوتی ہے کہ شوگر کو اب مینٹین کیا جاتا ہے، اس میں کوئی چیز بند نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کی شوگر مینٹین ہے اور آپ نے پورے دن میں باقی کچھ چیزوں کا پرہیز کیا ہوا ہے تو آپ 2-3 کھجوریں یا 2-3 انجیر آپ لے سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، بغیر کسی اس کے۔ انجیر کی بات ہو رہی ہے تو انجیر کو بھگو کے کھانے کا کہا جاتا ہے کہ رات کو بھگو دیں اور صبح استعمال کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اب ہم انجیر کو سکھا لیتے ہیں، جو ہم ڈرائی فروٹ بنا لیتے ہیں تو اس کے جو ان سے فائبرز ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں، تو پانی میں ڈبو کے رکھنے سے اس کا فائبر ایسا ہو جاتا ہے جو ہمارا معدہ آسانی سے ڈائجسٹ کر سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ قبض اور اس طرح کے سارے مسائل جو ان سے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آنکھوں میں جو ہے زکام ہے اور آنکھوں میں جو ہے وہ کم ہو رہا ہے پانی اور گلے میں گرتا ہے ریشہ، اس کے لیے بھی حصہ وہ شہد اور پانی یہ ملا کر استعمال کر لیں، اللہ رب العزت بہت فائدہ دیتا ہے۔ میدے میں گیس ہے، ایڈ کر سکتا ہوں، یہ آپ نے ہاں جی ایک چیز میں ایڈ کر سکتا ہوں؟ جی جی پلیز۔ اس کے لیے جو ان کو الرجی ٹائپ کی ہے اور جو بتا رہی ہیں کہ ناک سے بھی وہ رہتا ہے ان کو، تو اس کے لیے کلونجی کا تیل اور اس کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کر کے کسی بھی چیز میں، اور اس کے ایک ایک قطرہ اگر اپنے نتنوں میں ڈالیں صبح اور شام تو انشاءاللہ ان کی جو الرجی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور جو ریشہ گرتا ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، معدہ میں گیس ہے، یہ آج کل بڑی شکایت ہے جی، اس کا بہترین علاج تو کم کھانا ہے، ٹھیک ہے، پھر کھانا کھانے سے پہلے پانی نہیں پینا، نہ پہلے پانی پینا ہے یا درمیان میں، آخر میں پانی نہیں پینا ہے۔ ٹھیک ہے، کھانے کی ابتدا نمک سے کریں اور نمک پر انتہا کریں۔ ٹھیک ہے، میرے پاس ایک دوست تشریف لائے تھے اور کہتے تھے شاید میں 20-25 سال سے معدے کا مریض تھا، تبخیر کا، اور میں نے صرف اور صرف یہ عمل کیا کہ کھانا کم کیا اور دوسرا کھانا کھانے سے پہلے میں نے پانی پیا، آخر میں پانی نہیں پیا، نمک سے شروع کیا، نمک پر ختم کیا، تبخیر جاتی رہی۔ گردے میں پتھری بھی ہے، ڈائلسس ہیں، پتے میں پتھری، اس کا علاج سب کو ہی بتا دیں۔ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، زیتون کے تیل کے لیے زیتون کے تیل میں لیموں کا رس ملا لیں، ٹھیک ہے، دونوں ہم وزن کر لیں، ایک چمچ صبح شام لے لیا کریں۔ ٹھیک ہے، یہ پتے کی پتھری کے لیے نہایت ہی مفید ہے، درد 1-8 دن میں ختم ہو جائے گا اور چند دن استعمال کرنے سے گردے کی پتھری بھی ختم ہو جائے گی۔ جی ڈاکٹر صاحب، ڈائلسس سے واپسی، ڈائلسس سے واپسی کے لیے بہرحال دیکھیے پھر یہ ویری کرتا ہے کہ کس کنڈیشن میں ہے، تو اس لیے اس کو جنرلائز کر کے بتانا ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے، پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے۔ اگر ہم اس طرح بتا دیتے ہیں اور کوئی استعمال کر کے خدا نخواستہ نقصان ہو جائے تو وہ پھر ہم پہ بات آ جاتی ہے، تو بہتر ہے کہ کسی نیچروپیتھ کو دکھا لیں، یہ چیز ریورس ہو جاتی ہے کافی پیشنٹس میں، تو احتیاط کے ساتھ کروا لیجیے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا پتے کے بارے میں ہے، پتے کے بارے میں تو ہومیوپیتھ میں بہت اچھی دوائیں ہیں، بہت اچھی دوائیں ہیں۔ پتے کے بارے میں جس طرح سے محترم نے فرمایا، یہ تو بہت ہی اچھا نسخہ ہے،
اس کے علاوہ پتے میں ایسے وہ پتھری نہیں ہوتی جیسی گردے کی پتھری ہوتی ہے. پتے میں عموماً کولیسٹرول کے ڈپازٹس ہو جاتے ہیں, فیٹس کے ڈپازٹس ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے جو سا ہے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ لہسن کا استعمال جو سا ہے وہ کیجئے اپنا ریگولر ڈائٹ میں. اچھا, لہسن کا تو وہ آپ کے بدن سے کولیسٹرول کو کم کرے گا. اب تو وہ کیپسول بھی ملنے شروع ہو گئے ہیں لہسن کے. اچھا, کیپسول کا اتنا فائدہ نہیں ہے. اچھا جی, اس کا ریزن یہ ہے کہ جو لہسن کھانے کا سب سے اچھا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ 3 جوے لہسن کے لے کے اس کو کاٹ کے رکھ دیجئے. 1 منٹ کے لیے آپ اس کو ہوا میں چھوڑ دیں, ہوا سے اس کی تھوڑی سی آکسیڈیشن ہوتی ہے. اس کو اگر آپ چبا کے کھائیں گے تو اس کی افادیت ان کیپسولوں سے 100 گنا زیادہ بہتر ہوگی. اچھا جی, اور وہی فائدہ دے گا. کیپسول جو ہے وہ ایسا فائدہ نہیں دے گا. اصل میں لہسن کو جب ہم چباتے ہیں تو جو ہمارا تھوک اور لعاب کے ساتھ جب وہ اندر جاتا ہے تو وہ ایسیڈیٹی کو ختم کرتا ہے. ہم کیپسول لیتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ جا کے معدے میں پھٹتا ہے, جس کا وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ان سے اس طرح چبا کے کھانے سے ہوتا ہے. معدے میں جلن ہے. معدے میں جلن کے لیے جو معدے کے جتنے بھی امراض ہیں ان سب کے لیے اگر صرف ایک چیز اپنی ڈائٹ میں رکھ لیں جس کو ایلو ویرا ہم کہتے ہیں, ایلو ویرا کا پیور جوس لے لیں اور اس کا 1 چمچ ہر کھانے کے بعد استعمال کر لیں تو کسی طرح کی کوئی ایسی کیا اس کو ایلو ویرا کو گیکوار یا کوار گندل, اکوار گندل جو مشہور نام ہے اس کا, اکوار گندل. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ڈپریشن اور غصہ. بچوں میں اگر ڈپریشن یا غصہ آ رہا ہے تو ان کو میٹھی چیزوں سے تھوڑا سا دور رکھیں. اچھا جی. ان کو شام کے بعد اسپیشلی, مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ 6-7 بجے کے بعد ان کو کوئی میٹھی چیز مت دیں. اسپیشلی ان کو ٹافی یا جیسے ہم جیلیز وغیرہ دے دیتے ہیں اس سے دور رکھیں. اور ان کی ڈائٹ میں کیلے کا اضافہ کر دیں. ٹھیک ہے. کیلا, جو جیسے بار بار بات ہو رہی ہے کہ جو سائنٹیفکلی پروون ہے کہ وہ غصے وغیرہ کو ٹھیک کرتا ہے. بڑے ہی خاتون ہیں اس کو ڈپریشن ہے, ان کو اگر ڈپریشن ہے تو ان کو چاہیے بہت ڈارک چاکلیٹ ایک آتی ہے جو طب نبوی سے ذرا ہٹ کی چیز ہے, لیکن ڈارک چاکلیٹ آتی ہے, اگر اس کا استعمال کریں تو ان کو ڈپریشن اور غصہ جو ان سے کافی حد تک کم ہو جائے گا. اور اگر ہم اس میں جاتے ہیں طب نبوی, اللہ اکبر پڑھیں, کلمہ شریف کا ذکر کریں, وہ آپ بالکل بتا دیں. میں اور کہتا ہوں کہ حدیث مبارکہ ہے اختلاج قلب کے لیے, ڈپریشن اختلاج قلب, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اختلاج قلب اور غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اسپیشل پرسن ہے, موتیا شروع ہو گیا اور پیٹ میں مسلسل درد ہے, اس کے لیے آنکھوں کے لیے تو بہت اچھا ہے کہ وہ سونف کا استعمال کروائیں ان کو. ٹھیک ہے. بلکہ اس کے لیے ایک چیز اور بھی کی جا سکتی ہے, اگر کہیں سے اچھی طرح کروا سکیں تو سونف کی جڑ ملتی ہے, جڑ سونف, اس کو اچھی طرح سے دھو کے اس کو ابالا بھی جا سکتا ہے اور اس کا عرق بھی نکلوایا جا سکتا ہے. وہ نکال کے اگر وہ آنکھوں میں ڈالنا شروع کریں اس کے 2-2 قطرے تو وہ آنکھوں کے لیے بے انتہا مفید ہے. ٹھیک. اس کے لیے کھمبی بھی بہت مفید ہے جی. کھمبی بھی, ہاں. کون سی کھمبی؟ کھمبی 2 رنگ کی ہوتی ہے, سفید کھمبی. ہمارے یہاں تو اب ختم ہی ہوگی شاہ جی. جی ہمارے یہاں ختم ہو گئی, باہر سے آتی ہے چائنا وغیرہ سے. جی ادھر سے آتی ہے. ہاں جی. اچھا جی, پیٹ درد 3 سال سے, پیٹ درد کا کوئی نہ کوئی سبب یقیناً ہوگا. اچھا, پیٹ درد کا سبب کیا ہے اس سبب کے اعتبار سے علاج کیا جائے گا نا جی. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ یہ گائے کا دودھ استعمال کرو. دراصل جو گفتگو ہو رہی ہے نا جی, آپ پہلے بھی فرما رہے تھے, اب بھی میں وہی بات عرض کروں گا. اب نہ وہ گائے رہ گئی ہے نہ بکری رہ گئی ہے. جس طرح ہم بھینس کو چارہ دیتے اس طرح گائے کو دیتے اس طرح بکری کو. وہ زمانہ تھا جب گائے یا بکری گھوم پھر کر چاہتی تھی. جی 100 سے 200 شوگر ہے تو میرے خیال یہ تو کوئی ایسی خطرناک نہیں. اتنی خطرناک نہیں, اور اگر شوگر 100 تو ویسے ہی نارمل ہے. جی بالکل, اور ان کو چاہیے کہ اس کے پر احتیاط کر لیں. اگر ابھی اس لیول پہ تو احتیاط کر لیں. اس کا ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. ایک تو جامن کی گٹھلی ہے, اس کو پیس کے استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا ایک چیز آتی ہے تمہ, تمے کو پیس کے عرق گلاب میں اس کا پیسٹ بنا لیں اور وہ اپنے تلووں پہ لگا لیں. ٹھیک ہے. تلووں پہ لگا کے آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں, اس کے بعد پاؤں دھو لیں تو اس کی وجہ سے بھی شوگر لیول جو ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو. اچھا جی, نہار منہ پانی پینا, بعض کہتے ہیں پینا چاہیے, بعض کہتے ہیں نہیں. جاپانی کہتے ہیں پیو گرم پانی. نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, 1 سے 2 گلاس پیے جا سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ روم ٹیمپریچر کے ہو, ٹھنڈا پانی نہ ہو. اور بہتر ہے کہ اگر ہلکا سا نیم گرم ہو تو بہت اچھا ہے, یا پھر کم سے کم وہ کمرے کے ٹیمپریچر پر رکھیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, تھیلسیمیا کا مرض ہے تو اس کو بھی تو بغیر چیک کیے دوائی نہیں دی. ٹھیک ہے. اچھا جی, ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے جی ڈاکٹر صاحب, وہ کیا آرنیکا دے دیں اس کو؟ اگر کہتے ہیں تو ہومیوپیتھک کا ایک نسخہ بتا دیں نا, بتا دیں. اس میں آرنیکا, سمفائٹم اور کلکیریا فوس
ٹھیک ہے. یہ 3 دوائیاں جو ان سے لے کے رکھ لیں 200 کی پوٹینسی میں, اور دن میں 1-1 کی سب کی خوراک لے لیں. اچھا جی, دائمی قبض شاہ صاحب اور پیٹ جو بڑھ جاتا ہے, موٹاپا, دونوں کا علاج بتا دیں آپ, دونوں ان کا علاج بتائیں جی. ایسا دائمی قبض کا نا پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں, اب بھی عرض کر رہا ہوں, کم کھانا دائمی قبض کے لیے ایک بہترین علاج ہے. اچھا جی. اگر انسان کم کھائے گا نا, جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب معدے پر ضرورت سے زیادہ بوجھ پڑ جائے گا تو معدہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اچھا. اگر تھوڑا بھوک رکھ کے ہم کھانا کھائیں گے تو خود وہ ورک کرنا شروع کر دیتا ہے. کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا اور کم کھانا کھانا یہ دائمی قبض کے لیے بہترین علاج ہے. اگر وہ 1 چمچ شہد کا بھی لے لیا کریں بہت زیادہ مفید ہے. اگر وہ کلونجی کا تیل استعمال کریں تو یہ شوگر کے لیے بھی مفید ہوتا ہے اور دائمی قبض کے لیے پیٹ بڑا ہوا, ہاں جی, اس کے لیے بھی مفید ہوگا. اس کے لیے ڈاکٹر صاحب پیٹ بڑھ گیا ہے, بڑے ہوئے پیٹ کے لیے بہت اچھا ہے کہ یہ چیا سیڈز جس کو ہم کہتے ہیں تخم لنگا, اس کو رات کو آدھے گلاس پانی میں 1 چمچہ ڈال کے رکھ دیجیے. جب وہ صبح پھول جائے گا تو باقی جو آدھا گلاس ہے اس میں گریپ فروٹ کا جوس ڈال دیں. کیا ڈال دیں؟ گریپ فروٹ کا جوس. گریپ, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فرمایا اس کے بارے میں, بالکل, کہ گریپ فروٹ کو شہد کے ساتھ ملا کے جی بالکل, استعمال کریں, چکوترا جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے بڑے فائدے بے انتہا فائدے. اور اب تو ڈاکٹر ماڈرن سائنس بھی کہتی ہے کہ چکوترا فیٹ برننگ میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اچھا. تو یہ صبح نہار مویہ والا گلاس پی لیں انشاءاللہ. جو خاص طور سے پیٹ کا جو ٹمی فیٹ جس کو ہم تخم لنگا اور تخم لنگا کو رات کو بھگو کے رکھ دیجئے, جب وہ صبح پھول جائے گا تو باقی آدھے گلاس میں چکوترے کا رس ڈال کے وہ پی لیں. ٹھیک ہے. صبح نہار منہ. 40 دن. ایڑیوں میں درد ہے وہ کہتے ہیں, ایڑیوں میں درد ہے. ایڑیوں میں درد کے پھر بہت سارے ریزنز آ جاتے ہیں. شوگر ہے, اور شوگر ہے, اگر یورک ایسڈ وغیرہ ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہے, تو اس کے لیے سب سے اچھا ہے کہ ہلدی کا استعمال کر لیں, کھانے میں بھی اور لگانے میں بھی. ہلدی کو زیتون کے تیل میں مکس کر کے اور ایڑیوں پہ لگا لیا کریں, تو اس سے بھی ان کا انشاءاللہ درد ختم ہوگا. اور اگر یورک ایسڈ ہے. اچھا جی, یہ اوون میں شاہ جی جو کھانے آج کل ہر کھانے کو اوون میں رکھتے ہیں, اور ایک کھانا فریج سے نکالا اور 1 ہفتہ کھانا پڑا ہوا ہے, بلکہ مہینوں پڑا ہوا ہے, یہ اس میں سب بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے نا, اور وہ شدید نقصان دیتا ہے. بہترین تو کھانا ہوتا ہے جو تازہ بتازہ ہو, اس کا استعمال کیا جائے. جب اوون میں رکھتے ہو اس کی ویوز بھی ہوتی ہیں اور اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. کھانا پھر صحیح طریقے سے وہ ہضم بھی نہیں ہوتا اور الٹا نقصان دیتا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. حق تو یہ ہے نا کہ تازہ بتازہ کھانا کھایا جائے. اور جو آپ فرما رہے ہیں کہ عید کا گوشت پڑا ہوا ہے, تو زیادتی ہے نا, وہ تو تقسیم کرنے کے لیے تھا, کھانے کے لیے. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ. وقت چونکہ پروگرام کا ختم ہو گیا. ناظرین کرام, کتاب الشفاء سے نسخہ انجیر کے فوائد. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انجیر لازمی کھایا کرو کیونکہ یہ بواسیر اور گینٹھیے کا مؤثر علاج ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, نماز کے ذریعے اپنے کھانے کو ہضم کیا کرو. کھانا کھانے کے بعد جب نماز ادا کرو گے تو کھانا اپنی اصل جگہ پر پہنچ جائے گا. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت, لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کی محبت, صحابہ کرام کا ادب کرنے, اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك